کل کی مجلس اتوار کی دن کو صبح 1:30 بجے شروع ہو جائے گی. آپ تمام لوگوں سے شرکت کی درخواست ہے. کل کی مجلس مولانا وسیم عباس صاحب خطاب فرما رہے ہیں، تو آپ تمام لوگ بچوں کے ساتھ ضرور حاضر ہوئیے. میں قبلہ جناب ڈاکٹر شیبہ رضوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ ممبر افروز ہوں اور مجلس سید فاطمہ سلام اللہ علیہ سے خطاب فرمائیں. پر محمد والے محمد صلوات قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے اس سے بہتر ایک صلوات پیش کریں. الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعمة ابتداها وصبوب العين نزداها وتمام من النولاها جمع عن العساء عددها ونا عن الجزاء مدها وتفاوت عن الإدراك أبدها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المدني الأبتهي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهر الإمام المظفر الشجاع الغضنفر أبي شبير وشبار قاسم توبة وسقر الأنزع البتين الأشرف المكين الأزجع المتين العارف المبين ناصر المعين ولي الدين من هو السيد الوصيين وعلم الراشدين ومولى الموحدين وقبلة العارفين القائد الغر المحجلين وقاتل الناكثين قاتل القاسطين وقاتل المارقين أبو الغر الميامين وخليفة رسول رب العالمين مظهر الدين يعصب الدين حبل الله المتين الصراط المستقيم النبأ العظيم الأول العابدين الأزهد الزاهدين الأمير المؤمنين أسد الجبار مشيئة القهار الحيدر الكرار الصاحب ذو الفقار أخي النبي الأبرار أبو الآل أتهار قسيم جن والنار الهاشمي مكي مدني حجازي طالبي تكيع نكيع وفيع بديع زكي علي ولي الله أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب الصاحب المفاخر والمناقب الإمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين علي بن أبي طالب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيدة الجليلة الجميلة المعصومة المظلومة الكريمة النبيلة المكروبة العلية ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة المجهولة قدرها والمغفي
قبرا والمدفونة سرا والمغصوبة جهرا السيدة النساء الإنسية الهورى الأئمة النقباء النجباء وبنت خير الأنبياء الطاهرة المطهرة البتول الأزرى الفاطمة التقية النقية الزهراء. مومنین، میرا شرف کہ اس مقدس در زینب میں آنے کا موقع ملا اور علی والوں کے چہروں کی زیارت کرتے ہوئے کچھ باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے. یقیناً اسی میں ہماری حیات نجات ہے اور شفاعت ہے. اور کل جو بات شروع کی تھی اسی کو تھوڑا سا آگے پہنچاتے ہیں. ذکر کبھی ختم ہونے والا نہیں، تو 2 دن میں 2 گھنٹوں میں کیا ہوگا. لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ اول الدین معرفت ہو، کہ اول دین جو ہے نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ جو بلکہ نقل ہوا، اس میں امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اول الدین معرفت ہو، کہ اول الدین ہی معرفت ہے. اور کہا کہ صلاۃ کا جو ثواب ہے وہ بھی معرفت پر ہے، یعنی کہ سجدوں کی کثرت کی بات نہیں ہے. سجدوں کی کثرت تو ابلیس کے پاس تھی، ابلیس سے زیادہ سجدے کسی نے نہیں کیے، لیکن معرفت کا ایک سلمان کا سجدہ جو تھا وہ سب پہ بھاری تھا. تو معرفت اصل چیز ہے، اور معرفت کے بعد جب سجدہ ہوگا تو اس کا لطف ہی اور ہے. تو ہمارا کام یہ، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں تک اس معرفت کو پہنچائیں. اور اس لیے ایک موقع پر امام حسین نے بہار الانوار میں نقل کیا گیا، امام حسین نے اپنے اصحاب سے کہا کہ دیکھو اللہ نے جو ہے نا خلق ہی نہیں کیا انسان کو سوائے اس کے الا لیعرفوہ اذا عرفوہ عبدوہ، اور جس نے معرفت حاصل کی وہی عابد ہے. معلوم ہوتا ہے کہ معرفت کے بعد، معرفت کے بغیر عبادت نہیں ہے. کچھ بھی نام دے دیں اس کو، ایکسرسائز کہہ لیں، یوگا کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اٹھک بیٹھک کہہ لیں، رننگ اراؤنڈ دا کعبہ کہہ لیں، تو بھی میراتھن کہنا ہے صفا مروہ کے درمیان، لیکن عبادت نہیں ہے. مولا کہہ رہے ہیں کہ معرفت پہلے ہے، عبادت بعد میں ہے. اور کہا کہ جس کی پاس عبادت آ گئی پھر وہ مستغنی ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے سر کو جھکائے. تو کہتے ہیں کہ غنی ہو گیا. تو کسی نے پوچھا وقال الرجل یا اللہ اکبر، کہا کہ یا مولا یہ بتائیے بھی ابھی انتم وامتتم، کہ یہ بتائیے مولا میرے ماں باپ آپ پر قربان، ما معرفت ہو، کہ کیا ہے یہ اس کی معرفت. اس وقت امام کہتے ہیں کہ معرفت جو ہے کل اہل زمان، ہر زمانے کے اہل کے لیے معرفت ہے. معرفت امامہم الذی یجب علیہ طاعتہ، کہ جو امام کی اطاعت واجب کی ہے وہ ہے معرفت، یعنی کہ امام کو جاننا ہے. اس لیے کہا کہ وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانہ مَاتَ مَیْتَةً جاہلیہ، کہ جو بھی مر گیا اور امام کی معرفت حاصل نہ کی، جہالت کی موت وہ چلا گیا. تو معرفت کون سی چاہیے؟ کیا معرفت وکیپیڈیا ہے؟ اگر آپ وکیپیڈیا پہ اپنے امام کا نام ڈالیں گے آپ کو سن پیدائش، سن شہادت، سن وفات، تمام ڈیٹیلز، بچے کتنے، ازواج کتنی، یہ ساری معرفت. کیا یہ معرفت؟ اللہ اکبر. تو معرفت کسے کہتے ہیں؟ معرفت کل تذکرہ ہوا تھا کہ جس معرفت کے ذریعے سے آدم توحید تک پہنچ گئے، اسے معرفت کہتے ہیں. اگر معرفت ہو جاتی تو دیکھیں یہ سوال پہلے غیر کرتے تھے، اب ہمارے درمیان یہ سوال آگے ہیں. حیدر بھائی نے بڑی قیمتی باتیں کی ہیں آج، کہ جو فرق آ گیا وہ یہ آ گیا، اس فروع دین پہ ہم بہت زور دے رہے ہیں اور دینا چاہیے، واجبات ہے، ہماری پہچان ہے. کیونکہ نظر جو ہے وہ جڑ نہیں آتی، شاخیں نظر آتی ہیں. تو یعنی کہ اگر شاخیں ٹھیک ہے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. جڑ کے بغیر شاخیں مردہ ہو جاتی ہیں. اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جس نے حب اہل بیت کو توجہ نہ دی، عزاداری کو توجہ نہ دی، ولایت کی طرف انہوں نے جو اپنا رجوع نہیں کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فروع تو بہت ہے لیکن جڑ جو ہے وہ مردہ ہو چکی ہے. اور فروع زیادہ دن زندہ نہیں رہتے زندہ جڑ کے بغیر، یعنی کہ جڑ کو ہمیں زندہ رکھنا ہے پانی سے. کل ہی بیان ہوا تھا کہ الماء کو قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ ولایت، یعنی کہ جڑ جو ہے زندہ پانی سے ہوتی ہے. اپنے اصول دین کو ولایت سے زندہ کیجئے اور شاخیں خود بخود زندہ ہوتی چلی جائیں گی.
تو اس لیے اللہ اکبر، اس لیے تو کہا تھا کہ اے علی اگر کوئی 70,000 سال عبادت کرے، پہاڑ ابو قبیس جتنی زکوٰۃ دے دے، 1.25 انبیاء کے ساتھ حج کر لے، میرے قدموں میں جہاد کرتے کرتے مر جائے، شہید نہیں کہا، میرے قدموں میں جہاد کرتے کرتے مر جائے، عجیب بات ہے، جہاد کر رہا ہے قدموں میں مر رہا ہے، کہا نہیں وہ شہید نہیں جو آپ کی حب میں بستر پہ سکون سے سوتے سوتے مر جائے، وہ شہید ہے، اصل تو حب ہے۔ اور تمام عبادات منہ پہ مار دی جائیں گی اس کی، کچھ قبول نہیں بغیر ان کے حب کے، دین ہے ہی حب کے علاوہ ہے کیا دین، اور اللہ کا حب جو ہے ہم پا نہیں سکتے جب تک ان سے حب نہ ہو، اس لیے کہا جس نے سیدہ سے حب رکھا اس نے مجھ سے حب رکھا، جس نے مجھ سے حب رکھا اس نے اللہ سے حب رکھا، جس نے علی سے حب رکھا اس نے مجھ سے حب رکھا۔ اب آپ مجھے بتائیے صدق دل کے ساتھ اپنے قلب میں جھانکے، بالکل سچائی کے ساتھ رات کو تکیہ سر پہ رکھتے ہوئے سوچئے گا کہ اگر صرف اللہ کے بارے میں سوچیں تو کیا ذہن میں آتا ہے، اگر اللہ کی محبت کا اظہار کریں تو کیا آتا ہے قلب میں، یعنی کہ اللہ جو ہے اپنی محبت کو نام ہی علی دیتا ہے، تو اگر اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے محبت کریں آپ کو حب علی عطا کر دیتا ہے۔ اب معرفت کی جب بات آئی تو یقین جانیے کہ یہ وہ دور ہے جس میں ہمارے لوگ اب یہ پوچھ رہے ہیں کیا علی افضل ہے یا جبرائیل، یہ دور آ گیا ہے، ہم مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا علی افضل ہے یا انبیاء افضل ہیں، یہ دور آ چکا ہے، تو اس کا جواب میں تو نہیں دوں گا، رسالت مآب دیں گے، اور جواب کہیں اور سے نہیں، شیخ صدوق جن کے پر ہماری دین کی ستونیں کھڑی ہیں، جن کی کتب پر، کتب اربع کے مصنف شیخ صدوق، کتاب ہے علل الشرع، پہلی جلد اور 7واں باب۔ اب کیا کہا اس میں، کہا کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین کے سامنے رسالت مآب نے ارشاد پاک فرمایا کہ ما خلق اللہ افضل منی ولا اکرم علی، مظہر بھائی رسالت مآب کہتے ہیں کہ کہا کہ نہ اللہ نے مجھ سے افضل کسی کو خلق کیا، نہ مجھ سے زیادہ اکرام کسی کو دیا۔ اب علی سن رہے ہیں، علی کا سوال سنیے، یہ سوال علی یہ سنیے گا ضرور، حسن بھائی کمال کا سوال ہے، کیا کہا، کہا کہ فَأَنْتَ أَفْضَلُ یا رسول اللہ ام جبرائیل، مجھے لگتا ہے علی کو معلوم تھا یہ دور آنے والا ہے، کہا یا رسول اللہ پھر کیا آپ افضل ہیں یا جبرائیل؟ امیر المؤمنین سے رسالت مآب فرماتے ہیں کہ یا علی، کہا کہ ان اللہ سبحانہ وتعالی فضل الانبیاء علی الملائکۃ المقربین وفضلنی علی جمیع النبیین والمرسلین، کہ اے علی اللہ نے جو ہے تمام انبیاء اور مرسلین کو ملائکہ پہ فضیلت دی، اور مجھے ان تمام انبیاء پر اور مرسلین پر فضیلت دی، وَيَا عَلِي بَعْدِي الْفَضْلُ لَكَ یا علی، اللہ اکبر، قبلہ آپ کی دعاؤں کے لیے، کہا یا علی بعدی فضل لَكَ، آپ کے لیے، وَالْأَئِمَّةُ مِن بَعْدِكَ، اور آپ کی اولاد میں جو ائمہ ہیں ان کے لیے، اور پھر کہا یا علی ان الذین یحملون العرش یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا بولایتنا، کہا اے علی جو عرش پر طواف کر رہے ہیں، جو حمد رب کر رہے ہیں، کتنی بلند جگہ ہے، یعنی کہ جتنی بلند جگہ ہوتی ہے وہاں پہ آپ چاہتے ہیں آپ کا ذکر اتنا ہی بلند ہو جائے، اگر آپ مکے گئے ہیں وہاں پہ اور بلندی ہوگی، نجف گئے ہیں اور ہوگی، کربلا گئے ہیں اور ہوگی، عرش پہ ہوں گے تو کون سا ذکر کریں گے، اور ملائکہ خلق کی اپنی عبادت کے لیے کیا تو ملائکہ کو کون سا ذکر کرنا چاہیے۔ رسالت مآب کہہ رہے ہیں علی ملائکہ عرش کا طواف کرتے ہوئے ہمارے چاہنے والوں کے لیے، ہمارے محبوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کن کے لیے، جو ہماری ولایت پر ایمان رکھتے ہیں، الذین آمنوا بولایتنا، اور کہا یا علی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ملائکہ سے افضل نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے، فکیف یکون انا، کیسے ہو سکتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ اللہ اکبر یا علی لولا نحن، اگر ہم نہ ہوتے، ما خلق اللہ الآدم ولا حوا ولا الجنہ ولا النار ولا السماوات ولا الارض، کہ اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ جو ہے نہ آدم کو
ना हवा को, ना जन्नत को, ना नार को, ना आसमान को, ना ज़मीन को खल्क करता, तो कैसे हो सकता है कि हम इनसे अफजल ना हो, जबकि हमने सबकत हासिल की है इनसे तौहीदी व तहमीदी व तकदीसी व तहलीली व तमजीदी। कैसे हो सकता है? कहा कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु खलक़हु अरवाहुना, सबसे पहले अल्लाह ने जो खल्क किया हमारी अरवाह को खल्क किया। एक मौके पर रिसालत मआब ने कहा कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले हमारे नूर को खल्क किया। यहाँ पे कहा सबसे पहले हमारी अरवाह को खल्क किया, यानी कि इनकी अरवाह ही इनका नूर है, इनका नूर ही इनकी अरवाह है। कल मैं कह रहा था ये वाहिद है, ये एक है, ये वो एक हैं जो 5 हो जाते हैं, 5 से 12 हो जाते हैं, 12 से 14 हो जाते हैं। इनका 14 होना जरूरी था, अगर ये 14 ना होते मलाइका इस नूर को अल्लाह समझ बैठते। ये मैं नहीं कह रहा, कहा कि फुम्मा खलक़ल्लाहु मलाइकतु, उसके बाद अल्लाह ने मलाइका को खल्क कर दिया। जब मलाइका को खल्क किया उसके बाद इनका काम था मलाइका को अल्लाह की इबादत सिखाना। अब आप सोचिए मलाइका को इबादत कैसे सिखाई होगी इन्होंने। कहा कि इसी किताब में वही रिवायत, यही हदीस आगे चल रही है। मैं अरबी छोड़ रहा हूँ क्योंकि बाज़ दफ़ा मैं मजमे को खो देता हूँ। अरबी बयान करने का एक ही मकसद होता है, एक ही मकसद होता है, कोई ये ना समझे मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। अल्लाह अकबर। तो अब कहा का खल्क हो गए। अब जब मलाइका खल्क हो गए तो उसके बाद जो है कहा फलम्मा शाहदू अरवाहुना नूरन वाहिदन, जैसे ही उन्होंने हमारी अरवाह को नूर वाहिद देखा, नूर वाहिद देखा। देखिए ये वाहिद है, वो अहद है, इसलिए कुल हुवा अल्लाहु अहद। वाहिद का मतलब वन है, अहद का मतलब वननेस है, एक स्टेट ऑफ वननेस है। वननेस और वन में क्या फर्क है? वन जो है वो 5 हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है, वो फ्रैक्शन हो जाता है, वो ऐड हो सकता है। वन के साथ तो आप बहुत मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा सकते हैं। अहद इनडिविजिबल, इनडिफाइनेबल, इनडिस्क्राइबेबल यूनिटी ऑफ अल्लाह, इसको समझा नहीं जा सकता ये वननेस क्या है। लेकिन आदम से नहीं कहा कुल हुवा अल्लाहु अहद, आदम से कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह से कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम से कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी से नहीं कहा, क्योंकि नूरे वाहिद जब आया जमीन पे तो नूरे वाहिद को हुक्म मिला अब आप कह दीजिए कुल हुवा अल्लाहु अहद, क्योंकि वाहिद को ही हक है कि अहद को समझा सके, क्योंकि वाहिद ही बताएगा देखो मैं वाहिद हूं। और यही तो हुआ मलाइका के साथ। फलम्मा शाहदू अरवाहुना नूरन वाहिदन इस्तादमू अमरना, इस्तादमू वो ताजीम में गिर गए हमारे अमर के। ये जो इस्तादमू ना ये अजीम से है, इसी से उज़्मा है, इसी से ताजीम है। इसका मतलब ये है किसी की अजमत के आगे झुकना। इसलिए आप मकाम अजीम को जो है ना रुकू में रखते हैं। रुकू में आप कहते हैं सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे, आपका रुकू ताज़ीम की मंजिल है। आपके सजदे में अब आप अजीम नहीं कहते, सजदा मकाम आला है, आप उसके आला होने का इकरार करते हैं सजदा करके। रुकू में अल्लाह, क़याम में आप हम्द करते हैं, रुकू में आप ताज़ीम करते हैं, और सजदे में सुभान रब्बिल आला। ये तो हमें उसने ही तो सिखाया ना जो वाहिद था, वाहिद ने ही आके हमें बताया, वरना हमें क्या पता चलता, मलाइका को भी मालूम ना होता। अब देखिए ये है अमीन। अमीन, अमीन किसे कहते हैं? कुरान में सूरह तकवीर में एक छोटी सी आयत आई मुताइन सुम्मा अमीन, यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया जिब्राइल। ये जो ब्रैकेट आते हैं ना मेरे नौजवानों, इनसे बच के रहना। ये ब्रैकेट जो है ना इसमें ये अपना अकीदा फिट कर देते हैं। इस ब्रैकेट का कमाल ये है कि अली हटा देते हैं और अपना अकीदा फिट कर देते हैं। जब आएगा ना अहदिना सिरातिल मुस्तकीम तो लिख देंगे सीधा रास्ता। दिल से मानो ना सिरातिल मुस्तकीम कौन है। तुम्हारे बड़ों ने तो पूछा था, तुम्हारे पीरों ने ही पूछा था कि ऐना सिरातुल मुस्तकीम या रसूलुल्लाह, उसको उन्जुर इजलिस, बैठ जाओ, खामोश रहो, इंतजार करो। मैं कहूंगा या रसूलुल्लाह बता दीजिए सिरातुल मुस्तकीम क्या है। कहा बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। दूसरे ने खड़े होके पूछा, कहा बैठ जाओ, इंतजार करो। तीसरे ने खड़े होके, तीन ही होते थे,
تین ہی ہوتے تھے، اس لیے ہم حج میں بھی تین پہ ہی. اللہ اکبر. یہ بھی منزلتی ہارون من موسیٰ، موسیٰ کے سامنے بھی تو تین فرعون تھے. کچھ تو سمجھنا چاہیے. اللہ اکبر. جب کوئی اور نہ پوچھ رہا تھا، سب انتظار کر رہے تھے. عجیب موقع تھا حیدر بھائی کہ سوچئے کتنا لطف آ رہا ہوگا نبی کو کہ سب بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آ جائے جس کی طرف میں اشارہ کر کے بتاؤں. اب جیسے ہی داخل ہوئے مسجد میں، ھذا صراط مستقیم، یعنی کوئی شک نہ رہ جائے. پتا تھا میں کہوں گا علی ہے تو یہ اپنے بیٹے کا نام علی رکھ لیں گے، اس لیے ھذا کر کے دکھانا ضروری تھا. یہ جو ھذا ہے نا، یہ کمال ہے کہ ھذا کر کے اس کی طرف اشارہ ہو گیا جو کائنات سے باہر رہتا ہے. اشارہ ہو گیا، یہی تو کمال ہے. معجزہ یہ ہے، یعنی کہ معجزہ ہی یہی ہے کہ علی کو مجسم کر کے فاطمہ کی گود میں بھیج دیا، یہ ماں کی گود میں بھیج دیا. یہی تو معجزہ ہے. اب جب کہہ دیا کہ فلما شاہدوا ارواحنا نورا واحدا استعظموا امرنا، ہماری تعظیم میں وہ گر گئے، تو یہ مطاعن ثم امین ہوئے. کیوں؟ کیونکہ مطاعن ثم امین جبرائیل لکھ دیا. اچھا جب بات آئی امام مبین کی، قرآن لکھ دیا. یہ بریکٹ پہ ہر جگہ علی کو نکال کے اپنا مطلب فٹ کر دیتے ہیں. یہ بریکٹ جو ہے نا، مسئلہ کیا ہے کہ علی جو ہے نا بریکٹ میں آتا نہیں ہے. علی بریکٹ میں آتا نہیں ہے. کہاں محدود کرو گے میرے علی کو؟ کیونکہ حدیں تو خلق ہوئی زمان اور مکان کے بعد، اس سے پہلے حدیں تھی ہی نہیں. جب حدیں نہیں تھی تب 14 اس کی عبادت کر رہے تھے. کہاں سے اپنی بریکٹ میں علی کو ڈال دو گے؟ اللہ اکبر. علی بریکٹ میں نہیں آتا. کمال یہ ہے کہ جو علی بریکٹ میں نہیں آتا وہ مومن کے قلب میں پتہ نہیں کیسے آ جاتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے ایک موقع پر دیکھیے، میں کیا کروں آپ کے، عجیب بات ہے میں آپ کو بتاؤں. گدیسی صاحب جب ایک دفعہ سوال پوچھا نا امیر المؤمنین سے کہ مولا یہ بتا دیجئے کائنات میں سب سے حسین چیز اللہ نے کون سی بنائی ہے، تو میں سوچ میں پڑ گیا. بعض دفعہ ایسے موقع پر نا مثلا میں رک جاتا ہوں، میں دیکھتا نہیں ہوں مولا نے کیا کہا، میں ٹہلنے لگ جاتا ہوں اور میں اس ٹہل میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ نہ جانے مولا نے کیا جواب دیا ہوگا. اپنی ہائپوتھیسز قائم کر رہا ہوتا ہوں. میں سوچتا ہوں اچھا مولا نے کہا ہوگا یہ پہاڑ بہت خوبصورت ہے، یہ سورج، یہ قمر، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پھول، یہ باغ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں پڑھتا سوچتا گیا، سارے پاسبلٹی سوچ لیے نا. علی ہے ہی وہ جو حیران کرتے، ہے ہی وہ جو حیران کرتے. جب میں نے دیکھا آگے تو امیر المومنین نے فرمایا کہ سب سے حسین چیز جو اللہ نے خلق کی ہے وہ چہرہ ہے. چہرہ. میں پریشان، میں نے کہا میں نے تو عجیب چہرے دیکھے ہیں، یہ چہرہ کہاں سے؟ میں رات کو تکیے پہ سر رکھ کے لیٹ گیا، سوچتا رہا، کچھ جواب نہیں ملا. اگلے دن شاہ جی جب میں گیا ہوں نا مجلس میں اور علی کا نام لیا میں نے اور سامنے چہروں کو کھلتے ہوئے دیکھا ہے میں نے، تب میں سمجھا. میں نے کہا مولا واقعاً جو علی کے نام پہ چہرہ کھلتا ہے اس سے حسین کوئی چیز بنائی ہی نہیں ہے. اور جو علی کے نام پر جو چہرہ بگڑ جاتا ہے تو پھر اس سے تو تو کہا کہ اللہ اکبر. تو موقع پر امیر المؤمنین نے یہی تو فرمایا تھا، یا سلمان و یا جندب. بہار الانوار 26ویں جلد 7واں صفحہ عربی چھاپ کی جو میں نے پڑھا تھا، اس میں کہا کہ یا سلمان و یا جندب. ہوشیار رہو نوجوانوں، جب بھی علی کہے نا یا سلمان و یا جندب، سمجھ جاؤ آپ کوئی معرفت کے جملے آنے والے ہیں، کیونکہ بات سلمان و جندب سے ہو رہی ہے. اور کہا آپ کی اجازت، کہا کہ یا سلمان و یا جندب من آمن بما قلت وصدق بما بینت وفسرت وشرحت واوضحت ونورت وبرهنت فهو مؤمن مستبصر. اللہ اکبر. مؤمن ممتحن امتحن اللہ وهو مستبصر. کہا کہ اے سلمان و اے جندب، جو بھی میری کہی ہوئی بات پر ایمان رکھے اور جو میں کہوں اسے سچ سمجھے، جو میں بیان کروں اسے مانے، جو میں سمجھاؤں فسرتو سمجھاؤں اسے مانے، جو میں شرحتو کھول کے رکھ دوں اسے،
وہ جو اوضحتو وضاحت کر دوں اسے، وہ نورتو جس پہ روشنی ڈالوں اسے، وہ ہے مؤمن ممتحن امتحن اللہ للایمان وشحر صدرہ للاسلام، کہ اس کے قلب کا امتحان اللہ نے لے لیا ہے، اس کے سینے کو کشادہ کر دیا ہے اسلام کے لیے۔ یعنی کہ علی جو ہے سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ اللہ جو ہے قلب میں ایمان کا امتحان نہ لے لے۔ اگر جاننا چاہو کہ تمہارے قلب کا امتحان ہو چکا ہے اور تم پاس ہو چکے ہو تو دیکھ لو علی کے فضائل سنو، اگر ہضم ہو جائے تم امتحان شدہ ہو، صرف امتحان شدہ نہیں ہو، پاس ہو چکے ہو، پاس ہو چکے ہو۔ کیونکہ دیکھو یہ جو تمہارا برین ہے نا، برین، اور یہ جو قلب ہے نا، قلب، اس کے درمیان جو رستہ ہے نا، اسے صراط مستقیم میں نے نام دے دیا ہے۔ کیوں دیا ہے نام؟ یہ گستاخی میں نے کیوں کی ہے؟ کیونکہ عجیب بات ہے، یہ جو علی لفظ ہے نا، ہے تو ایک لفظ، لیکن میں آپ کے چہروں پہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں، یہ ہے کیا؟ یعنی کہ نہ میں نے آپ سے کہا میں آپ کو کچھ دوں گا، نہ میں نے آپ کی تعریف کی، آپ کے فضائل تو نہیں پڑھ رہا، خوش تو اتنے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے سوچا یہ خوشی ہے کیوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے یا آپ کو پیسے دیے گئے ہیں کہ بھائی جب علی کا نام آئے خوش ہو جانا؟ ہمارے پاکستان میں تو جو پولیٹیشن آتا ہے تو ان کو بریانی کھلا دی جاتی ہے باقیوں کو تاکہ وہ نعرے وارے لگائیں۔ یہ علی والے عجیب ہیں، یہ عجیب ہے، ان کا دماغ میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک بات ضرور ہے کہ جب فزکس نے کہہ دیا کہ میٹر از نائدر کریٹڈ نور ڈسٹرائڈ، اللہ معاف کیجیے گا، انرجی از نائدر کریٹڈ نور ڈسٹرائڈ، انرجی صرف فارم کنورٹ کرتا ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلی انرجی ہمارے علی ہی تو ہے، تو مجھے کہنے دیجیے اٹس نائدر کریٹڈ نور ڈسٹرائڈ۔ عجیب بات ہے، علی رہتا کہاں ہے؟ بار بار آیا ہے، مومن کے قلب میں رہتا ہے۔ یعنی کہ جب قلب میں ہے تو قلب کے اندر جو ہے نا، قلب از ناٹ یور ہارٹ، وہ فؤاد ہے۔ فؤاد جو ہے وہ آپ کا ہارٹ ہے بایولوجیکل، قلب میٹا فزیکل۔ سینے کے سینٹر میں یہ نور کی جگہ ہے، ایمان کی جگہ ہے، اللہ اسی کا امتحان لیتا ہے۔ ممتحن امتحان اللہ قلبہ للایمان، قلب کا امتحان لیا ایمان سے۔ اس کے اندر جو چیز آتی ہے وہ نور ہوتی ہے، الٹرا وائلٹ لائٹ نہیں، نہ یو وی اے ریز، نہ یو وی بی ریز، نہ انفرا ریڈ ریز، یہ نور ہے۔ کون سا نور ہے؟ وہ نور ہے جو کائنات کے بننے سے پہلے تھا، وہ مومن کے قلب میں رہتا ہے۔ یہ عجیب معجزہ ہے مومن کے سینے کا۔ یہ جو سینہ ہے نا مومن کا، میں اپنی طرف اشارہ غلطی سے کر دیا، میں مومن بننے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سینہ ہے نا آپ مومنین کا، یہ معجزہ ہے، کیونکہ وہ علی جو کائنات میں نہیں آتا اس سینے میں آ جاتا ہے۔ کیونکہ کہا تھا اے علی آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے، آپ سوچتے نہیں ہیں، جواب دے دیتے ہیں۔ کہا کہ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ کہا تم سوچ کیوں نہیں رہے؟ کہا یہ تو میرے سامنے رہتا ہے۔ کہا کائنات بھی میرے سامنے ایسے ہی رہتی ہے۔ جس کے سامنے کائنات رہتی ہو وہ کیسا ہوگا، لیکن وہ قلب میں آ جائے تو یہ قلب کیسا ہوگا؟ یہ اللہ کا کمال ہے کہ قلب ایسا بنا دیا، آسانی سے نہیں بنتا ہے۔ کیونکہ جب کعبے کو بنایا علی کے لیے تو کسی اور سے نہیں، 2 سے بنوایا، امتحان لے کے بنوایا، امتحان لے لیا، کامیاب ہو گئے۔ کہا اب تم وہ جگہ بناؤ جہاں علی آئے گا، اے ابراہیم خلیل، اے اسماعیل، اب آپ بنائیے۔ اسی طرح سے جب آپ کے والدین کا امتحان لے لیا، پھر 2 سے اس مومن کا قلب بنایا جس میں اللہ نے علی کے حب کو نازل کرنا تھا۔ اپنی ماں کو دعائیں دیا کیجئے جب علی کے فضائل سمجھنے آ جائے، ماں کو دعائیں دیجئے۔ بڑا پاک شکم ہے جس میں علی والا پیدا ہوتا ہے، وہ ماں جو ولایت بچپنے سے آغوش میں دیتی ہے، ورنہ ظرف نہیں برداشت کر سکتا۔ علی کے فضائل کہا کہ یا سلمان و یا جندب، کہا کہ امرنا و حدیثنا صعب مستعذب، مشکل سے مشکل ہے ہمارے امر کو سمجھنا۔ میں حیران ہوتا ہوں ان مومنین کے جو فضائل سناؤ مسکراتے ہیں۔ کہا کہ یہ بہت بھاری وزن ہے، لا یحتمل، کوئی اس کو نہیں اٹھا سکتا سوائے ملک مقرب یا نبی مرسل یا مومن جس کے قلب کا امتحان لے لیا۔ آپ مجھے بتائیے جب کوئی وزنی چیز اٹھاتا ہے کہ اس کا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے اولمپکس میں ویٹ لفٹنگ دیکھی ہے؟ وہ
کیسا چہرہ پھول جاتا ہے جیسے ہی کوئی وزنی چیز اٹھاتے ہیں. میں کہتا ہوں اے علی والوں میری جان تم پہ قربان ہے. تم علی کے فضائل مسکرا کے اٹھا لیتے ہو, تم مسکرا کے اٹھا. کیا کمال ہے, یہ آپ کی ماں کا کمال ہے. یقین جانیے, یقین جانیے, قدر کیجیے اس ماں کی جس نے آپ کو علی والا بنایا, اور شکر سجدہ کا کیجیے اس اللہ کو جس نے حب علی عطا کر دیا. تو کہا کہ امتحن اللہ قلبہ للایمان وشرح صدرہ للاسلام, سینے کو کشادہ کر دیتا ہے علی کی محبت. شاید اس لیے موسیٰ نے بھی کہا تھا رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کو کشا کر دے. میں ان مومنین سے التجا کرتا ہوں کہ اگر علی کی فضیلت سمجھ میں نہ آئے انکار مت کرنا. انکار کی منزل بڑی خطرناک ہے, انکار کی منزل کفر کے مانند ہو جاتی ہے. انکار مت کرنا, نہ سمجھ میں آئے گھر جانا, وضو کر کے مصلی پر بیٹھنا, مصلی پہ 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھنا, نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کرنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, اے میرے رب میرے لیے مشکل کو آسان کر دے, مشکل کشا کو بھیج دے کہ مجھے یہ فضیلت سمجھ میں آ جائے. کہ جب یہ فضیلت سمجھ میں آئے گی تبھی تو معرفت عطا ہوگی, جب معرفت عطا ہوگی تبھی تو عبادت ہوگی. تو معرفت کتنی ضروری, اللہ اکبر. اس لیے کہا فلما شاہدوا ارواحنا نورا واحدا استعظموا امرنا, وہ ہمارے تعظیم میں گر گئے سامنے. لیکن یہ کون تھے؟ مطاعن ثم امین. مطاعن کا مطلب ہے جو سورہ تکویر میں آئے, مطاعن کا مطلب ہے جس کو کل قوت اللہ دے چکا, قوت سے بھرا ہوا. ثم امین, کل ثم امین, سب کچھ دے دیا اس کے بعد بھی امین ہے. اب کہنے لگے اس لیے تو امین جیسے ہی آیا بریکٹ میں جبرائیل امین. دیکھیے جبرائیل بہت بلند ہستی, یعنی کہ وہ جو عرش پہ بیٹھ کے اللہ سے کہے کہ لیکون معہم سادسا, کہ 5 ہے میں ان میں چھٹا ہو جاؤں یا اللہ, میری تو جرت نہیں, میں نہیں کہہ سکتا, میں تو اس گھر میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر. جبرائیل کہہ رہے 5 ہیں میں چھٹا ہو جاؤں, تو بہت عظمت ہے ان کی یقیناً. لیکن میں کیا کروں, یہاں پہ بات ان کی نہیں ہو رہی ہے. جبرائیل بھی ناراض ہوں گے, وہی ان کو پکڑیں گے قیامت کے دن بریکٹ والوں کو کہ اے بریکٹ والوں, جہاں میرے مولا کی بات آ رہی تھی وہاں پہ تم نے مجھے رکھ دیا, تم نے یہ گستاخی کی. جبرائیل ہی بدلہ لیں گے, ہم لطف لیں گے, ہم اس وقت لطف لیں گے. روز محشر ہوگا, میں آپ کو دیکھوں گا, مجھے دیکھیں گے, ہم کہیں گے دیکھا ہم نے کہا تھا یہ وقت آنے والا ہے. مطاعن ثم امین, یقین رکھیے, یقین رکھیے, علی کے راستے کو نہ چھوڑیے گا. علی کا راستہ بڑا مشکل ہے, دنیا آپ کو چاروں طرف سے کھینچے گی, آپ کو ہٹائے گی صراط مستقیم سے, کہے گی نہیں یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. آپ فضیلت کا انکار نہ کیجیے گا, رب اشرح لی صدری کہتے جائیے گا, کیونکہ کہا مطاعن ثم امین. یہی تو کمال ہے. کمال کیا ہے؟ کل قوت دے دی پھر بھی امین ہے, پھر بھی اسی کو منوایا, اپنے اوپر جتنی مصیبتیں آئیں سہلی اس کو منوایا. مطاعن ثم امین کی مثال دوں. مطاعن ثم امین کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رسالت مآب کے کہنے پر ایک انگلی سے سورج کو پلٹا دے, وہ سوکھی روٹی اپنے گھٹنے سے توڑ رہا ہو, اسے امین کہتے ہیں. مطاعن کا مطلب یہ ہے 2 انگلیوں پہ خیبر کو اٹھا لے. امین کا مطلب یہ ہے سوکھی روٹیاں لے کے غریبوں میں بانٹ رہا ہو. مطاعن ثم امین, کل دینے کے بعد بھی اسی کو منوایا. تو جب ملائکہ تعظیم میں گر گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہم نے فسبحنا, ہم نے کہا نہیں سبحان اللہ, ہم نے کہا سبحان اللہ انہو منزہ عن صفاتنا, اللہ جو ہے ہماری صفات سے منزہ ہے, وہ اس سے بالا تر ہے, وہ اس سے بہت اونچا ہے کہ تمہیں اس طرح سے ایک نور میں نظر آئے. تو اس کے بعد ملائکہ نے ہماری تسبیح سیکھ کے کہا قالو سبحان اللہ, پنجتن نے سبحان اللہ ملائکہ کو سکھا دیا. اللہ تو سامنے آیا نہیں, نہ اللہ نے کوئی گفتگو کی, ساری گفتگو تو یہی کر رہے تھے. یہی تو کمال ہے ان کا کہ اس کو نہ سامنے آنے کی ضرورت ہے نہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے. ملائکہ کو علم مل گیا کہ کوئی ہے. یہی تو ہے, دیکھو ان کو مانو اس کو.
پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک دونوں ہاتھ بلند کر کر دل کی گہرائیوں سے کل ایمان سوال نعرہ حیدری 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 دیکھو ان کو، مانو اس کو، سمجھو ان کو، عبادت اس کی. یہی تو ہے، یہی تو ملائکہ نے کیا، دنیا میں بھی آ کے انہوں نے یہی کیا. بس فرق یہ تھا کہ ملائکہ کے پاس وہ خواہشات نہیں تھی. ملائکہ مان گئے، کہا کہ سبحان اللہ. اس کے بعد اگلا جو جملہ سکھانا تھا نا ملائکہ کو تسبیح کے لیے، ملائکہ کو یہ تسبیح سکھائی جا رہی ہے جس پہ یہ بعد میں غرور کریں گے کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو تیری سبوحن قدوسن کرتے ہیں. خلیفہ ان کو بنانے جا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ملائکہ پن کی سکھائی ہوئی تسبیحات پر فخر کر رہے اللہ کے سامنے. اگلا جو جملہ سکھایا الہ الا اللہ. اب کیسے سکھایا؟ کمال یہ ہے کہ مشاہدہ کروایا. فلما شاہدو، جیسے ہی ملائکہ نے مشاہدہ کیا کس چیز کا؟ عظما شأننا، ہماری عظیم شان کا. عظما شأننا، ہماری عظیم شان کا مشاہدہ کیا. ہم نے کہا لا الہ کو سکھانا تھا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. فلما شاہدوا عظما محلنا، جیسے ہی انہوں نے ہمارے محلے کو دیکھا، ہمارے رہنے کی جگہ کو دیکھا، ہمارے گھر کو دیکھا، ہمارے بیت المعمور کو دیکھا، ہم نے کیسے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد یہ سکھا دیا. اس کے بعد کہا کہ جیسے ہی ملائکہ نے ہمارے ان نعمات کو دیکھا جو اللہ نے ہم پر نازل کیے تھے اور جو ہماری اطاعت کو اوجب کیا تھا، وہ اوجب ہو لنا، اوجب واجب نہیں، اوجب، اوجب واجب سے اوپر ہے. اوجب وہ ہے جس کی وجہ سے سارے واجبات قبول ہوتے ہیں. صلاۃ واجب ہے، رسول اوجب ہے. اس لیے ایک موقع پر جب کوئی مسلمان واجب کو ادا کر رہا تھا تو اوجب نے بلایا اور کہا ذرا ادھر آئیے. انہوں نے اور تیز کر دی نماز، پھر سے کہا ادھر آؤ، اور تیز کر دی نماز. تیسری بار کہا، جب نماز پڑھ کے آئے کہا کیا ہوا تم آئے کیوں نہیں؟ کہا نماز پڑھ رہا تھا. کہا میں نے ہی تو سکھائی ہے، یعنی کہ تم سمجھے ہی نہیں. واجب کسے کہتے ہیں اور جب کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اوجب ہونا، ان کی اطاعت اوجب ہے، باقی سب کچھ واجب ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد جب انہوں نے اس کو دیکھا تو ہم نے کہا الحمدللہ. اے علی، ملائکہ نے ہماری وجہ سے ہی تو تسبیحات اور تمحید اور تمجید اور تحلیل سیکھی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے کس انکساری سے بیان کر رہے ہیں، کس انکساری سے ثبوت دے کے دلیل دے کے بیان کر رہے ہیں کہ ملائکہ سے ہم افضل ہیں. افسوس ہے کہ یہ مقام بھی آنا پڑا، کیونکہ پتا تھا کہ ایسے مسلمان ہوں گے جو سمجھیں گے کہ جھپی ڈال کے علم دیا، اوپن ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا جبرائیل نے، کہ جب تک جبرائیل وحی نہ لے آئے تو رسالت آپ کو قرآن پتہ ہی نہیں ہے. ارے جس کی گود میں وسیع پورا قرآن سنا دے اس کو قرآن کی آیت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے جس کا نکاح پڑھتے ہوئے ابو طالب قرآن کے جملے ادا کر دے اسے جبرائیل کی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کی بیٹی زمین پہ بیٹھ کے جبرائیل کی گفتگو اللہ سے سن لے اسے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عجیب مقام ہے، یہ سمجھے ہی نہیں مسلمان کون ہے، یہ کیا ہے. اسی لیے ایک موقع پر عجیب بات ہے. اب میں بات کو تھوڑا سا لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ ایبسٹریکٹ جتنی بات ہو اتنی وہ ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن ایک بہت ہی حسین مکالمہ ہے. اس میں سے کچھ جملے پیش کرنا چاہوں گا. اور یہ کتاب ہے الفضائل اور مصنف ہے اس کے شاذان بن جبرائیل القطبی. یہ 660 ہجری کے یہ جید عالم ہے، جید علماء میں سے ہیں. آپ کو ان کی کتاب بالکل آن لائن بھی مل جائے گی، عربی میں کم از کم مل جائے گی اور زبانوں میں بھی شاید ترجمہ ہوا ہوگا. ایک موقع پر امیر المؤمنین نے اپنی سیدہ سے فرمایا، اچھا میں نے تو 1 گھنٹے کا ٹائمر لگایا تھا تو وہ ٹھیک ہے؟ آپ کی محبت میں جو ہے بالکل
ہاں بس اس میں سے کچھ جملے، اور زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. بالکل میری نظر ہمیشہ گھڑی پہ رہتی ہے، کیونکہ میں یہ دیکھیں یہ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی گھڑی نہ دیکھے. آپ میں سے کوئی گھڑی دیکھے گا تو میں سمجھ جاؤں گا اشارہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریپ اپ کر دیا جائے. تو میں پریشر بھی ڈال دیتا ہوں منہ میں یہی کہہ کے، لیکن بات یا علی یہ آپ کا عشق علی یہ آپ کا عشق علی بول رہا ہے. کیونکہ میں یہی کہتا ہوں کہ جو ٹائم سے پہلے ہو اس کی گفتگو کرتے ہوئے ٹائم کو نہیں دیکھا جاتا، جو وقت سے پہلے ہستی آ گئی. دیکھیں یہ مولا علی کے جملے کمال کے ہیں اور سوال کمال کے ہیں. مولا علی نے کہا کہ فَأَنْتَ أَفْضَلُ أَمْ جبرائیل، کہ یا رسالت مآب آپ افضل ہیں یا جبرائیل. تو ایک اور اسی طرح سے ایک جملہ بی بی سیدہ کے سامنے کہہ دیا، اور اسی کتاب میں الفضائل میں تقریباً صفحہ نمبر 80 81 82 جو اس کی عربی چھاپ میں نے پڑھی تھی، الفضائل، اور مصنف ہے شاہزان بن جبرائیل القمی. کہا کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ یا سیدہ ان النبی احبنی اکثر منکی، کہ رسالت مآب جو ہے نا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کے مقابلے میں. اللہ اکبر. اب یہ نہیں کہ کچھ نہ کچھ قصہ شروع ہو گیا. معلوم ہو رہا ہے علی کچھ معرفت کے گوشے کھولنا چاہ رہے ہیں. تو کہا کہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ سے. بی بی نے کہا واجبہ، بڑا تعجب ہوا، کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، ان کے دل کا چین ہوں، ان کے جگر کا ٹکڑا ہوں، رسالت کا حصہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. علی مسکرا کے کہتے ہیں یا سیدہ پھر ایسا کیجیے، آئیے رسالت میں آپ سے خود ہی پوچھ لیتے ہیں. دونوں کھڑے ہوئے وہاں پہنچ گئے. رسول کے سامنے جب پہنچے تو بی بی سیدہ نے کہا کہ بابا یہ ہوا ہے کہ علی مجھ سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اب آپ ہی بتا دیجئے آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا علی سے. اس وقت رسالت مآب نے کہا کہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور علی کی سب سے زیادہ عزت کرتا ہوں. تھا کیا، لیکن اور جو بات ذہن میں آئی وہ یہی آئی کہ دیکھیے اللہ کی اس کی تشریح، اس کی آیات کی، اس کی حدیث موجود ہیں، لیکن میں ایک جملے میں سمیٹ رہا ہوں. دیکھیے اللہ کی محبت کو علی کہتے ہیں، اللہ کی عزت کو سیدہ کہتے ہیں. بس کیونکہ عز من تشاء ذل من تشاء بیدہ الخیر، عزت کو جو ہے سیدہ کہتے ہیں. یا علی حبک التقوی والایمان، اے علی آپ کا حب ہی تو تقوی اور ایمان ہے. علی اللہ کی محبت کو علی کہتے ہیں اور اللہ کی عزت کو سیدہ کہتے ہیں. تو آپ دیکھیے رسالت مآب کا اتنا خوبصورت جواب ہے کہ میں اللہ کی محبت کی عزت سب سے زیادہ کرتا ہوں اور اللہ کی عزت سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہوں. اللہ اس کے بعد جب یہ جملہ کہہ دیا تو امیر المومنین نے مسکرا کے سیدہ کو دیکھا اور کہا الم اقل لکی، کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا انا ولد فاطمہ ذات التقیٰ، میں تو فاطمہ تقوی والی کا بیٹا ہوں. تو بی بی نے کہا وانا ابنۃ خدیجہ الکبریٰ، تو میں تو خدیجہ کبریٰ کی بیٹی ہوں. تو اس کے بعد امیر المؤمنین فرماتے ہیں وانا ابن الصفا، میں صفا کا بیٹا ہوں. تو بی بی کہتی ہیں وانا ابنۃ سدرۃ المنتہیٰ، میں سدرۃ المنتہیٰ کی بیٹی ہوں. تو امیر المؤمنین کہتے ہیں انا فخر الورا، میں تمام مخلوق کا فخر ہوں. انا فخر الورا. تو بی بی کہتی ہے وانا ابنۃ من دنا فتدلی وکان من ربہ قاب قوسین او ادنیٰ. امیر المؤمنین کہتے ہیں وانا ابن المحسنات، کہا میں محسنات کا بیٹا ہوں. بی بی کہتی ہے وَأَنَا ابنۃ الصالحات والمؤمنات. امیر المومنین کہتے ہیں یا سیدہ وَأَنَا خادم جبرائیل، میں وہ ہوں جس کا خادم جبرائیل ہے. انا خادم جبرائیل وَأَنَا خاطبنی فی السماء راحیل وخدمتنی الملائکۃ جیلا بعد جیل. بی بی کہتی ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جو راحیل آسمانوں میں رہ کے جس سے باتیں کرتا ہے میں ہوں. اور بی بی کہتی ہیں کہ اللہ میری خدمت کے لیے ملائکہ کو خلق کرتا ہے. جیلن بعد جیل کا مطلب ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن، اس کے بعد تیسری جنریشن، اس کے بعد ہر جنریشن شفٹ لگاتے ہیں یہ بی بی کی خدمت کے لیے.
اس کے بعد امیر المؤمنین کہتے ہیں انا ولدت فی المحل البعید المرتقى، کہ میری ولادت اس جگہ پہ ہوئی جس کی عزت کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا. انا ولدت فی المحل البعید المرتقى، بی بی کہتی ہے وانا زوجت فی الرفیع الاعلی وکان ملاکی فی السماء، اور بی بی کہتی ہیں اور میری تو شادی آسمانوں میں ہوئی ہے، میرا نکاح عرش پہ پڑھایا گیا ہے. اس کے بعد امیر المؤمنین کہتے ہیں انا الضارب علی التنزیل، میں وہ ہوں جس نے تنزیل قرآن کے لیے جنگ کی. انا ضارب علی التنزیل، بی بی کہتی ہے وانا صاحبۃ التاویل، اور میں تو تعویل کی صاحبہ ہوں. صاحبہ ملکیت کے معنی میں آتا ہے، اونرشپ کے معنی میں، ملیکہ ہے کس چیز کی؟ تعویل قرآن کی. تعویل قرآن بغیر سیدہ کی اذن کے کسی کو پہنچ نہیں سکتا ہے. انا صاحبۃ التاویل. اس کے بعد امیر المؤمنین کہتے ہیں انا شجرۃ تخرج من طور السنین، میں وہ درخت ہوں جو طور السنین سے نکلا ہے. بی بی کہتی ہیں وَأَنَا شَجَرَةُ الَّتِي تَخْرُجْ أُكُلَهَا أَعْنِيَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، اور میں وہ شجر ہوں جس کی شاخوں کو حسن اور حسین کہتے ہیں. اس کے بعد امیر المؤمنین فرماتے ہیں انا المثانی والقرآن الحکیم، میں ہی مثانی ہوں. دیکھیے مثانی کے معنی یہ ہے کہ جو چیز بار بار آئے، دوبارہ آئے، اسی طرح سے آئے، ڈپلیکیٹ ہو کے آئے، دو بار آئے. مثانی کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ الحمد کو مثانی کہا گیا ہے کیونکہ سورہ حمد دو بار قرآن میں صلاۃ میں واجب ہوئی ہے. علی کہہ رہے ہیں انا المثانی، میں ہی تو مثانی ہوں. حیدر بھائی اب میں سمجھا کہ سورہ حمد واجب کیوں ہے قرآن میں. کیوں ہے واجب قرآن میں؟ کیونکہ علی کہہ رہے انا المثانی والقرآن الحکیم، میں ہی تو قرآن حکیم ہوں. اور بی بی کہتی وہ انا ابنۃ النبی آلہ الکریم، میں تو نبی کریم آل ہوں. اب سمجھے کہ جس موقع پر کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین اطرتی والکتابی والقرآن، آپ مجھے بتائیے، اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیے تاریخ آپ کی نگاہ تاریخ پر ہے کیا مرتب قرآن ہو چکا تھا؟ قرآن وہاں پہ تھا. اگر کوئی صحابی کھڑے ہو کے کہتا کہ قرآن دیجئے آپ کے گھر میں تو اس وقت ہے، تو اس وقت قرآن کہاں تھا؟ آپ کہیں گے اصحاب کے سینوں میں تھا. تو میں یہی کہوں گا کہ جو اللہ 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے، 14 معصومین بھیجے، 12 امام بھیجے، کبھی دین کو خالی نہ چھوڑے حجت سے، وہ کیا اپنے قرآن کو ان نجس سیروں کے حوالے کر کے جائے گا، ان حفاظ کے حوالے کر کے جائے گا؟ یعنی کہ قرآن کہیں نہ کہیں تو ہوگا، لیکن مسلمانوں نے پوچھا ہی نہیں قرآن کہاں ہے. لیکن ہمیں معلوم ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے انا القرآن الحکیم. مسلمانوں سمجھ جاتے کہ جب رسول کہہ رہے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں تو کس کے سینے میں ہے. اگر نہیں معلوم دیکھ لینا، بعد رسالت مآب ایک قرآن تھا جو اس گھر میں بیٹھ کر جہاں قرآن نازل ہوا تھا، قرآن بیٹھ کے خود قرآن لکھ رہا تھا. اس قرآن کو تو لیا نہیں، نہ اطرت کو لیا، نہ قرآن کو لیا. انا المثانی والقرآن الحکیم وانا ابنۃ النبی وآلہ الکریم. علی کہتے ہیں کہ انا نبأ العظیم، میں ہی تو نبأ العظیم ہوں. نبأ کہتے ہیں خبر کو، نبی کہتے ہیں خبر لانے والے کو. ہر نبی خبر لے کے آیا، لیکن نبی عظیم ہی نبأ عظیم لے کے آیا. ورنہ آدم لے آتے علی کو، آدم پیش کر دیتے علی کو، ابراہیم پیش کر دیتے علی کو، اسماعیل، ارے موسیٰ پیش کر دیتے، نوح پیش کر دیتے. ابراہیم تو بہت کس فضیلت پہ کس درجے پر ہے وہ پیش کر دیتے. لیکن پیش کرنا آسان نہیں تھا. پیش کرنے کے لیے غدیر چاہیے تھا، غدیر کے لیے علی چاہیے تھا، علی کے لیے وہ بازو چاہیے تھا. کیونکہ کہا تھا کہ علی کے پیر 2 بار ہوا میں مہلک ہوئے ہیں، یا تو خیبر اکھاڑتے ہوئے یا غدیر کے دن ہم نے دیکھا نبی نے علی کو اتنا بلند کر دیا تھا. اللہ یعنی کہ نبی عظیم نبأ عظیم کو بلند کر رہا تھا. انا نبأ العظیم. اللہ اکبر. اب رسول کی قوت دیکھنی ہو
کسی جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے نبی نے جہاد کیا یا نہیں کیا. ان کی قوت دیکھنی ہو تو جو 2 انگلیوں سے خیبر کو اٹھا لے، رسالت مآب اس کو اٹھا لیتے. اللہ اکبر، اللہ کیا وزن ہوگا علی کا. انی تارک فیکم الثقلین، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو برابر ہے وزن میں. کیسے معلوم ہو برابر کون ہے وزن میں؟ لولا علی لم یکن پوری فاطمہ، یہ 2 برابر ہے وزن میں. یہ 2 چیزیں چھوڑی تھی، ان دونوں کو چھوڑ دیا مسلمان. انا نبع العظیم وانا ابنۃ الصادق الامین. اس کے بعد کہا وانا حبل المتین وانا ابنۃ خیر الخلق اجمعین. پھر علی کہتے ہیں انا من علمی، انا شیعتی من علمی یسترون. سیدہ میں وہ ہوں کہ جس کے علم سے ہمارے شیعہ کتابوں کی سطریں لکھتے ہیں. انا شیعتی من علمی یسترون. بی بی کہتی ہیں وَأَنَا مِن بَحْرِ الْعِلْمِ يَغْتَرِفُونَ. بی بی کہتی ہیں میں وہ علم کا سمندر ہوں جس کے قطرے چن چن کے ہمارے شیعہ لے کے جاتے ہیں علم کے. اللہ اکبر. انا حیات العارفین. سیدہ میں تو عارفین کے حیات ہوں. انا حیات العارفین. بی بی کہتی ہے وہ انا مسلک نجات الراغبین. میں مسلک ہوں ان کے لیے جو نجات چاہتے ہیں. اور آسان کر دوں کہ اے علی جو بھی نجات چاہتے ہیں نا مجھے اپنا دین بنا لیتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد کہا کہ انا، آپ میرے ساتھ ہیں، آپ کو تھکا تو نہیں دے رہا، میں نعرے کا ٹائم نہیں دے رہا شاید اس لیے کیونکہ جملے زیادہ ہیں اور میں جملے پورے نہیں کر سکتا. 2-4 اور پیش کرنا چاہ رہا ہوں. عظمت بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا پہ بلند تر صلوات. علی کہتے ہیں انا کنز الغنا، میں تو اللہ کا خزانہ ہوں. بی بی کہتی ہے انا کلمۃ الحسنی. علی کہتے ہیں انا ابی تاب اللہ علی آدم فی خطیتہ، کہ میں وہ ہوں جس کی وجہ سے آدم نے توبہ کی اللہ سے. بی بی کہتی ہے وانا ابی قبل اللہ توبتہ، آپ وہ ہیں جس کی وجہ سے آدم نے توبہ کی، میں وہ ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے آدم کی توبہ کو قبول کیا. کہا کہ انا کسفینۃ نو من رکبہا نجا. علی کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں جو سفینہ نو کی مانند ہے، جو سوار ہو گیا نجات ہو گئی. بی بی کہتی ہے وانا اشارک فی الدعویٰ، اور میں اس دعوے میں آپ کی شریک ہوں. علی کہتے ہیں انا طوفان ہوں، میں تو نو کا طوفان ہوں. بی بی کہتی ہے انا صورت ہوں، اور میں اس طوفان کی شدت ہوں. اللہ اکبر. بہت ثقل ہے اس جملے میں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وَأَنَا صَوْرَتُهُ. علی کہتے ہیں انا طور. میں اب ان جملوں کی تحریر میں نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے، بس میں بیان کر کے پھر مسائل کی طرف آ جاؤں گا. انا طور. بی بی کہتی ہیں دعائے نور پڑھیے گا ضرور، دعائے نور پڑھیے گا، اس میں آپ کو یہ جملہ انا طور وَأَنَا کتاب المستور. علی کہتے ہیں میں طور ہوں. بی بی کہتی ہے انا کتاب المستور. علی کہتے ہیں انا رق منشور. بی بی کہتی ہے انا بیت معمور. علی کہتے ہیں انا سقف المرفوع. بی بی کہتی ہے انا بحر مسجور. ان جملوں میں قیامت ہے، ان جملوں میں کائنات ہے. دعائے احد میں آپ کہتے ہیں وَرَبِّ الْبَحْرِ وَالْمَسْجُورِ، رب البحر المسجور. بی بی کہہ رہی ہے میں ہی تو ہوں. یعنی کہ ہم کہتے ہیں دعائے احد میں اے سیدہ کے رب، اے سیدہ کے رب. اللہم انی اجدد له فی صبیحتی یومی ھذا ما عشت من ایامی عہدا وعقدا وبیعتا. اے نوجوانوں روزانہ فجر کی نماز کی امام کی بیعت کی تجدید کرو. تجدید کا مطلب رینیو کرو، کیونکہ یہ وہ دور ہے جس میں ایمان گھر سے جائے گا، کبھی کبھی واپس نہیں آئے گا. صبح کو ایمان کے ساتھ گئے، شام کو ایمان کے بغیر لوٹے. ہر فجر کے بعد تجدید بیعت اپنی ایمان امام کی. عہدن وعدہ، عقدن عقیدہ، بیعتن بیعت اپنے امام کی. اور میرے نوجوانوں ظہور کی پریکٹس کرو. ید اللہ فوق ایدیہم کا مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب کا ہاتھ یوں تھا، سب آ کے یوں کر کے بیعت کر رہے تھے، نیچے نہیں تھا ان کا ہاتھ، اوپر تھا.
तुम भी सलात के बाद अपने हाथ को यूं करके तसव्वुर करो कि तुम्हारे इमाम का हाथ तुम्हारे हाथ में है। ज़रूर होगा, एक कदम अपने घर से बाहर रखोगे, दूसरा कदम तुम्हारे इमाम के सामने होगा, क्योंकि बेशक बस वही है हमारा सहारा, न टुकड़े टुकड़े हो चुके होते और वही इंतकाम लेंगे। अजीब बात है कि कल जहाँ मसाइब रुके थे तो जुमला जो बीबी का था दर व दीवार के बीच में, वो बीबी फिजा का नाम लिया था। उससे पहले बीबी ने सबसे पहले जो नाम लिया है हमारे इमाम का नाम लिया, हमारे इमाम का। मालूम था कि यही इंतकाम लेंगे, यही जो आने वाले हैं। आपको पता है कि जिस वक्त दर व दीवार के बीच में गश आ गया था तो उसके बाद बीबी खड़ी हुई हैं और पूछा बीबी फिजा से, मेरे अली कहाँ हैं? कहा अली को लेके जा रहे हैं। देखा कि गले में रसन है और कुछ मलहून हमारे मौला को खींच के लेके जा रहे थे। किताबों का जिम्मेदार मैं हूँ, सनद का जिम्मेदार मैं हूँ। कहा कि बीबी बाहर आई, उस रस्सी पे हाथ रखा और कहा मैं अली को लेके जाने नहीं दूंगी। दोयम ने इशारा किया उसकी तरफ जिसको आज तारीख सैफुल्लाह कहती है। उसने तलवार ली, इतना एहसान किया कि नयाम से नहीं निकाली और वार किया, और जब वार किया बीबी को फिर गश आ गया। उसके बाद जब बीबी को अफाका हुआ तो बीबी ने उस वक्त हाथ बुलंद किए थे बस दुआ के लिए। इब्न अब्बास कहते हैं मस्जिद की सतूनें हिलने लग गई थी जिस वक्त अली सलमान जाके सैयदा से कह दे कि रसूल की वसीयत याद रखे। नहीं, बद्दुआ नहीं करनी, अब ये इस्लाम को बचाना है, बद्दुआ नहीं करनी है। तौहीद की हिफाजत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए अली ने बहुत बर्दाश्त किया है, इसलिए अली को अव्वलुल मजलूम कहते हैं। अव्वलुल मजलूम, अल्लाहु अकबर। कहा कि जब जख्मी हो चुकी थी तो उसके बाद जो है बीबी को रोने नहीं देते थे। अली से आके कहा कि अली अपनी सैयदा से कहिए कि या तो दिन में रोएं या फिर रात को रोएं, हमसे काम नहीं होता है। मुझे नहीं पता किस दिल से अली ने बैतुल हुज़न बनाया होगा, लेकिन पहली इमाम बारगाह रोने के लिए फर्शे अज़ा अली ने अपने हाथों से बैतुल बकी में कायम की थी। इसको भी मुनहदिम कर दिया था उन्होंने, कोई निशान नहीं छोड़ा था इसका, इस बैतुल हुज़न कि जिसके अंदर कहा जाता है बीबी फजर के बाद जाके रोती थी, मगरिब के वक्त घर आ जाती थी। लेकिन बीबी ने उनसे कहा था कि अली, बीबी ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं रोऊंगी, बीबी ने कहा कि अली इनसे कह दीजिए कि मैं ज्यादा दिन जो है इनके दरमियान नहीं रहूंगी, इनको ज्यादा जहमत नहीं होगी। कहा जाता है कि बीबी कमजोर होती जा रही थी, दीफा होती जा रही थी, लेकिन ना जाने क्या हुआ कि एक दिन देखा बीबी फिजा ने, बीबी उम्मे सलमा ने कि आज सैयदा के नूर कुछ और ही रंग है, कुछ और ही चमक है चेहरे पे। आके पूछा क्या बात है, तबीयत कुछ बेहतर हो रही है शहजादी? बीबी ने कहा रात को मैंने अपने बाबा को ख्वाब में देखा था, मेरे बाबा कह रहे थे कि बेटी बस तुम मेरे पास आने वाली हो, तो बस उस खुशी में जो है शायद मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई है, थोड़ा गम हल्का हो गया है। कहा कि आए सैयदा, आज आपकी बारी नहीं है, आज आप काम मत करें, आज आपका वक्त नहीं है, आज तो मेरा दिन है। यही कहा कि ए फिजा आज मुझे करने दो, हो सकता है आज के बाद मैं अपने हाथों से अपने शहजादों को ना खिला सकूं। कहा कि बीबी सैयदा ने अपने हाथों से अपने शहजादों को तैयार किया। इमाम हसन हुसैन के बालों में कंघी करती जाती हैं और रोती जाती हैं, ना जाने शायद कभी लबों पे हसन के बोसा देती होंगी, कभी हुसैन के गले पे बोसा देती होंगी, कभी ज़ैनब से कहा कि ए मेरी बेटी, मेरी शहजादी, मेरा हुसैन बड़ा प्यासा रात को उठता है और जब रात को प्यास लगती है तो मैं उसको पानी देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरे बाद मेरे हुसैन को रात को बीबी
आकाज़ादी बिनते अली ने कहा माँ आप फिक्र ना कीजिएगा। इसलिए इमाम हुसैन बयान करते हैं इमाम मजलूम कि जब भी रात को मुझे प्यास लगती थी, मेरी आंख खुलती थी, मैं देखता था मेरी बहन मेरे सामने पानी लेके खड़ी है और कह रही है भैया मैं इंतजार कर रही थी कि कब आपको प्यास लगती है। शायद इसलिए आकाज़ादी बिनते अली से हुसैन की प्यास आशूर के दिन बर्दाश्त ना हुई कि कहा कि ऐ उमर इब्ने साद एक घूंट एक कतरा पानी तो मेरे हुसैन को पिला दो। ये नवासा रसूल है। अजीब मोहब्बत थी इन दोनों में। एक रिवायत ये भी मिलती है कि बीबी आकाज़ादी बिनते अली कहती हैं कि शहजादी कहती है कि एक रोशनदान था हमारे कमरे में जहां से धूप आती थी। कभी दिन में मैं लेट जाती थी तो वो धूप मेरे चेहरे पे आनी चाहिए थी लेकिन कभी आई नहीं। कहा क्या बात थी? कहा जब भी वो धूप आती थी उससे पहले हुसैन आके खड़े हो जाते थे साया बन के। इसलिए शायद आकाज़ादी से हुसैन का लाशा धूप में बर्दाश्त ना हुआ कि कहा कि सबको तैयार किया, वसीयतें कर ली। उसके बाद बीबी उम्मे सलमा के हवाले अपनी बेटियों को किया। अपने शहजादों से कहा कि तुम जाओ नाना की कब्र पे, और बीबी फिज़्ज़ा से कहा कि मैं अपने हुजरे में जा रही हूँ, अल्लाह की तस्बीह करूंगी। जब तस्बीहात मेरी ख़त्म हो जाए, आवाज़ ना आए, समझ जाना कि मैं अपने बाबा के पास चली गई। बीबी फिज़्ज़ा सुन रही थी। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। लिखा है कि ये आखिरी जुमले बीबी की ये भी थे कि बीबी ने अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे माबूद, मेरे बाबा की खातिर जो गम उनके दिल में मेरे लिए, मेरे अली की खातिर जो आंसू मेरे लिए बहाएंगे, मेरे हसन की खातिर जो मेरे मुझसे जुदाई में मगमूम हो जाएगा, मेरे हुसैन की खातिर जो मेरे लिए गिरिया करेगा, मेरी बेटियों की खातिर जो मेरी वजह से यतीमा हो जाएंगी, मेरे हुसैन पे रोने वालों को बख्श देना, मेरे रसूल की उम्मत को बख्श देना। कहा कि उसके बाद बीबी की आवाज ना आई। बीबी फिज़्ज़ा ने देखा तो हुजरे में खामोशी हो चुकी थी। उसी वक्त ख्वाब के आलम में दोनों शहजादे जो अपने नाना की कब्र पे सो गए थे, नाना को देखा लेकिन सर पे अमामा नहीं था, खाक थी, और कह रहे थे मेरे शहजादों माँ के पास जाओ, माँ के पास जाओ। दोनों शहजादे जब पहुंचे तो फिज़्ज़ा ने देखा, कहा कि शहजादों बैठ जाओ, बैठ जाओ, पहले कुछ खाना तो खा लो। हुसैन ने कहा माँ फिज़्ज़ा, कभी आपने देखा मैंने अपनी माँ के बगैर खाना खाया हो? जब भी हुसैन घर में आता है माँ की होश में मेरी अम्मा कहाँ है? फिज़्ज़ा ने कहा बच्चों तुम्हारी माँ तो बाबा से जा मिली। दोनों बच्चे दौड़े मस्जिद नबवी की तरफ अली को बताने के लिए। अली ने देखा दरवाजे पे दोनों शहजादों से मुंह से यही जुमले निकले कि बाबा बाबा, अम्मा अम्मा। कहा कि अली ऐसे खड़े हुए, अमामा सर से गिरा, अमामा सर से गिरा, अली को गश आया। एक रिवायत में उसी वक्त अली मुंह के बल मस्जिद नबवी में खड़े हुए दोनों शहजादों के साथ गए। जब अंदर गए तो क्या देखा? कायनात के अमीर ने सर झुका के कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।